جی ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فکر فردہ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل جو کہ اسلامی اسکالر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں، آپ فکر فردہ کے دینی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے اور نیکی کے اس کام میں اپنا جو حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیے۔ ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے فروع اختلافات کی وجہ سے جی ہم ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اتنی اذیت ناک داستان ہے فرقہ پرستی کی پاکستان میں جی کہ یوں لگتا ہے جیسے آپ نے پہلے بیان کیا کہ ہم تو عیسائیوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں۔ جی تو قرآن اور اسوہ رسول اور ہمارا کامن سینس جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے تو کسی شاعر کا شعر ہے جی کہ بہت خوبصورت، جو میں اکثر کوٹ بھی کرتا ہوں کہ حالات ہم نے یہ بنا دیے ہیں، حالانکہ ہمارا مذہب ہمیں اکٹھا کرتا ہے، ہمارا مذہب ملت کی بات کرتا ہے، امت کی بات کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہاں تک بھی کہ اگر ایک بندے نے حضور کے مدینے میں اگر یہ لڑائی میں بھی اپنے گروہ کا نام لے کر پکارا تو آپ نے اس کو ڈانٹ پلائی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیوں تم نے کہا، جہالت کی پکار کیوں پکاری؟ ہم تو یہاں تک، ہمارا دین تو یہاں تک کیئرفل ہے، اور ہمیں انما المؤمنون اخوۃ کہا گیا ہے، ہم آپس میں بھائی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم اگر گلے کاٹیں، اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو دنیا میں رسوا کریں، تو دیکھیں اس پہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے بچ کے نکلنا محال تھا اور ایک دوسرے کو روند کے آنا پڑا ہمیں، اور اپنے دیے کو چاند بتانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا ہمیں۔ اس میں مختلف مفادات ہیں، ہمارے لوگوں کے بھی مفادات ہیں اور باہر کے لوگوں کے بھی مفادات ہیں جو ہمیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ حال ہی کے میں نے اشعار کچھ کوٹ کیے، حال ہی کے کچھ اشعار اور یاد آئے مجھے کہ نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت، نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت، یہ سنی اور ہمارے شیعہ بھائی، نہ نعمانی اور شافعی میں ہو ملت، وہابی سے صوفی کی کم ہو نہ نفرت، اور مقلد کرے نہ مقلد پہ لعنت، رہے اہل قبلہ میں جنگ ایسی باہم کہ دین خدا پہ ہنسے سارا عالم۔ یہ بیسیکلی یہ لوگ وہ ہیں جو کہ اللہ کے دین پر لوگوں کو ہنسواتے ہیں، لوگ اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اور جو ہمیں دیکھ کر دیکھیں نا ہمارا نقشہ کتنا مضبوط ہے، مسلمان جو ہے اس کا کتنا خوبصورت نقشہ ہے، لیکن ہم نے وہ سارا نقشہ بیکار کر کے رکھ دیا ہے، اور اپنے اعمال سے، اور میں یوں کہوں کہ اپنے کرتوتوں سے ہم نے دنیا کو اسلام سے دور کر دیا ہے۔ وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ناروے میں عمر لا کے طور پہ سوشل لا کو کہتا ہے، سوشل بینیفٹ کا جو لا ہے ان کا، اس کو سینٹ عمر لا کہتے ہیں۔ میں نے اپنے کرتوتوں سے سارے دنیا میں اپنا پاسپورٹ بھی گندہ کیا ہے اور دین کا پاسپورٹ بھی گندہ کیا ہے۔ علامہ اقبال کے شعر یاد آئے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اور ایک ہے سب کا نبی، دین بھی قرآن بھی ایک، اور حرم پاک بھی اللہ بھی ایمان بھی ایک، اور کیا جب بات تھی، کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، اور کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تجھے پاس نہیں۔ آج بیسیکلی قرآن اور سنت میں حدیث میں نہیں کہہ رہا، حدیث کی والی سنت کو نہیں، جو سنت انبیاء کی سنت ہے، جو اصل سنت ہے، جو حضور نے ہم پر واجب کر دیے ہیں کام، ہم اس سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر لاتے، ان میں محبت اور یگانگت اور بھائی چارہ پھیلاتے۔ ہم نے وہ کہا کہ بلے شاہ کا شاید شعر ہے، کسی پنجابی شاعر کا ہے کہ ایک پاسے میرے رہن وہابی، ایک پاسے دیوبندی، تے اگے پچھے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی، تے وچ وچالے ساڈا کوٹھا قسمت ساڈی مندی، ایک محلہ 8 مسیتاں کدی کراں پابندی۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت انداز سے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، اور کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال سے آگے پوچھیں کہ وہ ان سے آگے سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔
یعنی کہ ایک فرقہ باز ہیں، ایک مسلمان ہے، تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، اور وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، اور اس راز کو کر فاش اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ نقشہ کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ تو یہ اس کو ہم نے اور یہاں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان اگر محفوظ نہیں ہے تو اس کی مسلمانی ان کو قبول نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کو مارو گے، من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جمیعا، ایک انسان کو مارو گے گویا پوری انسانیت کو مار دو گے۔ اور ایک ومن احیاہا، جس نے ایک انسان کو زندگی دی گویا اس نے انسانیت کو زندگی دی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے جو قرآن میں آیت ہے وہ تو کیا ہی شاندار آیت ہے، وہ کہتی ہے من یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے ایک مسلمان کو جان بوجھ کر ہلاک کیا۔ اور آپ تصور کریں یہاں ہم گردنیں کاٹ رہے ہیں، مارنے کا بھی بھونڈا ترین اسٹائل ہے، گردنیں کاٹ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو نفرت انگیز فضا پیدا کی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، ایک دوسرے کے گھر سے شادی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہا کہ من یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کر ہلاک کیا، فجزاؤہ جہنم، اس کی 5 سزائیں ہیں۔ ایک آگ کا عذاب جہنم ہوگا، دوسرا خالدن فیہا، وہ شفاعت کے مارو، شفاعت لینے والوں، شفاعت کا عقیدہ رکھنے والوں، آخرت کی زندگی کے متعلق اپنے نظریات کو عجیب بہکاووں میں بہلانے والوں، سنو یہ تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہوگی، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں پڑے رہو گے، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب بھڑکے گا، ولعنہ، اللہ لعنت فرمائیں گے، وعد لہ عذابا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ 5 عذاب دیے، 5۔ آپ مجھے بتائیں نا بیگ صاحب کہ اس کے بعد کیا بنے گا اس قوم کا۔ تو بات یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ وحدت ہے، اس کو وحدت ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور کہیں کہا کہ نیل کے جی کیا نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، کیا بات ہے۔ تو آج یہ کہ موج ہے دریا میں، اگر آپ نے کچھ دکھانا ہے، اپنی جولانیاں دکھانی ہے تو اس کے دائرے کے اندر رہ کے دکھاؤ، ایسے کام کرو، بھاگو دوڑو، جنت کے لیے بھاگو، اللہ کی محبت کے لیے بھاگو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کے لیے بھاگو، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھاگو۔ یہ کرو تو موج ہے، موج دریا میں ہے اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو آپ اس پہ لاؤ۔ آج ایمان کی دیکھیں جی 5 جز ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں، ہمارے علماء بتاتے بھی ہیں، ہم سمجھتے کیوں نہیں، ایمان کے 5 جز ہیں۔ اور میں اس کو ایک حدیث پہ لے جاتا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے، میں دور سے آیا ہوں اور اتنا زیادہ سمجھ نہیں رکھتا، آپ مجھے وہ کام بتائیے کہ میں وہ کام کروں اور جنت میں چلا جاؤں، قربان جائیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وہ بیٹھے، آپ نے فرمایا 5 چیزیں کرو۔ کیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وحدہ لا شریک ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے ایک، اور اس کے بعد میرے رسول ہونے پہ، آخری رسول ہونے پہ ایمان لاؤ، اور اس کے بعد کہا جو نماز تجھ پہ فرض ہے اللہ نے کی ہے، یعنی 2 رکعت فجر کی اور باقی جو آپ جانتے ہیں، نماز جو فرض کی ہے وہ فرض پڑھو، اس کے بعد جو زکوٰۃ تجھ پر فرض ہے اگر جو اس نصاب میں آؤ تو وہ دو، اور اس کے بعد حج اگر فرض ہو جائے، اتنا مال دولت ہو کرو، اور روزے جو فرض ہیں وہ رکھو۔ یہ 5 کام کرو تو جنت میں جائے گا۔ وہ شخص اٹھا، گھوڑے پہ بیٹھا اور جا رہا تھا، اور یہ پکار کے کہہ رہا تھا کہ میں جو حضور نے کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، میں یہی کروں گا، نہ اوپر کروں گا نہ نیچے کروں گا۔ یہ پکار رہا تھا، یہ بات کر رہا تھا بآواز بلند اور جا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم چاہتے ہو کہ دیکھو دنیا میں کسی جنتی شخص کو، تو کیوں نہ دیکھیں، ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو آپ صحابہ نے فرمایا جی بالکل کیوں نہیں چاہتے، ہمیں بتائیے۔ تو آپ نے کہا یہ شخص جو جا رہا ہے اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو یہ دنیا میں دیکھ لو یہ جنتی شخص ہے۔ اب مجھے بتائیں میرا رسول تو یہ کہہ رہا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں، میں بالکل دوسری طرف جا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہی عقیدے ہیں، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اپنے گھڑ لیے ہیں ان ظالموں نے، ہیں جی کہ ہمیں یہودی کہتے تھے ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی صرف چند دن، کیوں نہیں چھو؟ اللہ کہتا کیا تم نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہوا ہے؟ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں،
ٹھیک ہے جی. تو ہم نے بیٹے تو نہیں کہا، لیکن بات تقریباً وہی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جہنم میں نہیں جائے گا. کلمہ پڑھ لیا اور سارے برے اعمال کیے، دوسروں کے حق تلفی بھی کی، قتل و غارت بھی کی، زمینوں پہ قبضہ بھی کیا، غاصب بھی بنے، اللہ کا شرک بھی دائیں بائیں سے کرتے رہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ کلمہ جو پڑھ لیا. کلمہ کو شعور سے پڑھنے کے بعد ان میں سے کوئی برائی سرزد نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول کو سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ. یہ جب فرقے بازی کی جب فضا پیدا ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو کہا، ہمیں سبق ہے اس میں، کہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ نصارہ، حتیٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. اور ہمیں کہا تم ابراہیم ملت ابیکم ابراہیم پیروی کریں. قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم ان کے خواہش نفس پہ چلو گے، من بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ قرآن کی دولت آپ کو نصیب ہوگی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کے رسول سے تو کیا غلطی ہونی تھی، معصوم تھے. ہمیں بتانے کے لیے کہا کہ اگر یہ میرا رسول بھی کرتا تو اس کے لیے بھی کوئی ولی نہ ہوتا، کوئی دوست نہ ہوتا، کوئی مددگار نہ ہوتا. اور آگے کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم کتاب دیتے ہیں، قرآن دیتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو فالو کرتے ہیں جیسے فالو کرنے کا حق ہوتا ہے. اولئک الذین یؤمنون بہ، جو قرآن کے ساتھ یہ رشتہ اپناتے ہیں وہ سچے ہیں. ومن یکفر فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کو جھٹلاتے ہیں وہی تو خسارہ پانے والے ہیں. اور کہیں بقرہ میں یہی کہا آیت 135 میں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ مسلمانوں کو الٹا کہتے ہیں کہ یہودی فرقے میں آ جاؤ یا نصرانی فرقے میں آ جاؤ، تہتدوا، تم ہدایت پاؤ گے. آج ذرا میں تبصرہ منطبق آپ خود کر لیں کہ آج بھی کیفیت وہی ہے کہ تم دیوبندی بن جاؤ، وہابی بن جاؤ، بریلوی بن جاؤ، اہل تشیع بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے. اگر نہیں ہوگے تو چھٹی ہے. وہ وہی کہہ رہے ہیں وہاں پہ بھی، اور حضور کے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں. اور کہا کل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں کہو ان کو، نہیں، ملت ابراہیم کا جو دین ہے وہی اصل دین ہے. حنیفہ، وہ اللہ کے ساتھ یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اور کہیں کہا، تیسری آیت بھی یاد آ گئی، سورہ بقرہ کی 113، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. آپ کو تو یہ کہہ رہے ہیں، درا حال یہ کہ ان کا آپس میں رشتہ یہ ہے ان دونوں فرقوں کا کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کی فرقہ بیکار ہے، ایسے ہی ہے، کافر ہیں جی. اور علی شیء، کہ یہ نصرانی کسی چیز پر نہیں ہے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصرانی فرقہ کہتا ہے یہودی کسی چیز پر نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، درا حال یہ کہ دونوں تو رات پڑھ رہے ہیں، دونوں کے 10 کمانڈمنٹس ایک ہی ہیں. اور آج اس کو منطبق کیجئے کہ ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، سو آن اینڈ سو فورتھ کہہ رہا ہے کہ یہ بیکار ہیں. یہ نہیں ہے. درا حال یہ کہ سارے ایک قرآن پڑھ رہے ہیں، ساروں کی سنت ایک ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. یہ بات یہ ہے کہ ان سے پہلے، یعنی کہ ان سے پہلے اور ہم سے پہلے، سب سے پہلے جو پہلے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے. اللہ کہتا ہے پھر فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، جب میرے پاس آئیں گے میں فیصلہ کر دوں گا. سچے کہتے ہیں فیما کانوا فیہ یختلفون، جو آپس میں اختلاف کرتے تھے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کیا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب قرآن و ذوق بے طلب، العجب ثم العجب ثم العجب ثم العجب، کہ تیرے پاس قرآن کی دولت موجود ہے اور تو بھٹکے پھر رہا ہے، پاگل کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے جی. وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر نہ پہچانی. اللہ کی قدر پہچانو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، ان کی اتباع کو دلوں میں جاگزین کرو گے، تمہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر سچے پکے مومن ہو تو دنیا ہے ہی تمہاری، تم ہی کامیاب ہوگے. ناظرین، آپ سن رہے ہیں گفتگو اور موضوع آپ کے سامنے ہے. فرقہ واریت ایک لعنت ہے جو پاکستان کو کھائے جا رہی ہے. اس کا تدارک کیسا ہو، اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.